بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پس جس شخص نے ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا۔ یہ سورہ زلزال کی آخری 2 آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ سورہ بھی ہمیں اور آپ کو عموماً یاد ہے، اور یہ آیتیں بھی ہم لوگ عموماً قرآن کی نماز کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان آیتوں کے حوالے سے کچھ خاص باتیں ہیں جو شاید ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ مثلاً قرآن مجید کی کچھ خاص آیات ہیں جن کی اپنی کچھ اہمیت ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں کچھ خاص نام بھی دیا گیا ہے۔ مثلا آیت الکرسی ہے، اللہ کے اقتدار اور اللہ کی قوت اور اللہ کے جلال کو ظاہر کرنے والی آیت ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، ایک خاصیت ہے۔ ویسے ہی ایک آیت ہے جسے آیت بر کہا جاتا ہے، جس میں نیکی کس چیز کو کہتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس چیز کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ویسے یہ ایک آیت ہے جس میں قرض کے لین دین اور اس کے اصول اور آداب بتائے گئے ہیں، اس آیت کو آیت دین کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض آیات ہیں جس میں میراث کے احکام بیان کیے گئے ہیں، تو اسے آیت میراث یا آیات میراث کہتے ہیں۔ ویسے ہی ان دونوں آیت کو بھی حدیث کے اندر ایک خاص نام دیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت کیا ہے؟ آیت فاضہ جامعہ ہے۔ فاضہ کہتے ہیں انوکھی، عجیب و غریب یا یگانہ چیز کو، کوئی بھی چیز ہے انوکھی چیز ہے، عجوبہ ٹائپ کی چیز ہے۔ اور جامعہ کا مطلب جو بہت زیادہ اہم چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہو اور مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ دی گئی ہو۔ تو ان دونوں آیات کے حوالے سے مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ یہ کیا ہیں؟ آیات فاضہ ہیں، جامعہ ہیں۔ اب یہ انوکھی آیات کس لحاظ سے ہیں؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف عموماً ہماری اور آپ کی نظر نہیں جاتی۔ غور کیجئے، بظاہر ان دونوں آیت کے اندر بہت چند الفاظ میں معمولی بات کہی گئی، جس نے اچھا عمل کیا دیکھ لے گا، جس نے برا عمل کیا دیکھ لے گا۔ لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس بات کو ان دونوں آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اس بات کو اگر انسان اپنے دماغ میں مستحضر رکھے، یاد رکھے، اس کی پوری زندگی سدھر جائے گی۔ آپ تصور کیجئے، امتحان حال کے اندر اگر کوئی طالب علم بیٹھا ہوا ہے، اسے یہی تو احساس ہوتا ہے
اتنا ہی وقت ملا ہے، اسی میں مجھے اپنے کوشچن کا جواب صحیح دینا ہے، اور ہم نے اگر اس وقت کو برباد کیا تو ہم فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، ہمارے نمبرات کم ہو جائیں گے، یا غلط حل کیا تو بھی فیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، کتنی چوکسی ہوتی ہے، کوئی چیز نماز کی چھوٹی تو میری نماز برباد ہو جائے گی، کوئی چیز غلط ہوئی ہماری نماز برباد ہو جائے گی۔ یہ احساس ہے جو احساس ہمیں نماز کے ساری چیزوں کو پورا ادا کرنے کی طرف آمادہ کرتی ہے، اس کے لیے چوکس اور بیدار رکھتی ہے۔ ویسے امتحان حال میں چھوٹ گیا تو یا غلط ہو گیا تو یہ احساس ہے جو انسان کو صحیح اور وقت کے اندر اپنا پیپر حل کرنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ ویسے ہی اس دنیا میں بھی تو ہم لوگ دارالامتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ پوری زندگی ہماری اور آپ کی امتحان ہے۔ اگر یہ احساس ہر بندے کے اندر زندہ رہے، بیدار رہے، تو اس احساس کے تحت انسان کی زندگی کا رنگ تبدیل ہوگا یا نہیں، اس کا رخ تبدیل ہوگا یا نہیں، اس کے ہر کام کو انجام دینے کا پیٹرن تبدیل ہوگا یا نہیں، یقیناً تبدیل ہوگا۔ جس کو یہ احساس ہے کہ یہی زندگی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی ہے، اسی زندگی میں محنت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، اور ذرا غلطی ہوئی تو جہنم رسید کر دیے جائیں گے، اگر یہ احساس 24 گھنٹے زندہ رہے تو پھر انسان کا عمل صحیح ٹریک پہ چلے گا یا غلط رخ پہ جائے گا۔ یہ ہے اصل میں اس دونوں آیات کی معنویت، کہ یہ آیات یہ یاد دلاتی ہیں، یہ سمجھاتی ہیں اور یہ پیغام دیتی ہیں کہ تمہارا رول، تمہارا کردار دارالامتحان کے اندر یا امتحان گاہ کے اندر کیسا ہونا چاہیے، کس چیز کی تمہیں فکر ہر وقت سوار رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے اس کا انوکھا پن کہ بس ایک احساس جاگ گیا تو پوری زندگی سنور سکتی ہے، سدھر سکتی ہے۔ ایک دوسرے پہلو سے آپ غور کیجئے، کیا بتایا گیا؟ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھا عمل کیا، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برا عمل کیا۔ ذرہ کہتے کس کو ہیں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں ذرہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے معمولی سے معمولی ٹکڑے کو یا حصے کو۔ یہ دھول ہے، اسے ہم ذرہ کہتے ہیں۔ جانوروں میں سب سے چھوٹا جانور مانا جاتا ہے چونٹی، اس چونٹی کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہماری ظاہری آنکھ تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ دھول ذرہ ہے، یہ چونٹی ذرہ ہے، حالانکہ اس سے بھی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ مختلف چیزوں کے اندر جو جراثیم پائے جاتے ہیں ہم اور آپ دیکھ پاتے ہیں، لیکن وہ بھی تو ایک پارٹ ہے، ایک معمولی اور حقیر چیز ہے۔ اس جرثومے کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے، اور اس ذرے کو ہم اور آپ دیکھ نہیں پاتے، خوردبین لگائیں تو نظر آتا ہے، اور چیک اپ کرنے والے اس مشین کے ذریعے دیکھ کر کے بتاتے ہیں اس میں جراثیم ہے یا نہیں، کس طرح کے جراثیم ہیں، کیسے جراثیم ہیں۔ اور آج سائنس کی دنیا میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر چیز کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بنایا جا سکتا ہے، اور جتنا چھوٹا ٹکڑا ہو اتنا ہی وہ پاورفل مانا جاتا ہے۔ ایٹم بم نام سنا ہوگا، بموں میں سب سے مؤثر اور سب سے زیادہ نقصان دہ بم مانا جاتا ہے۔ وہی ایٹم بم ہیروشیما پہ چھوڑا گیا تھا نا، پوری تباہی و بربادی پھیل گئی تھی۔ ایٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا سب سے چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا
جتنا چھوٹے سے چھوٹا اسے بنایا جا سکتا ہو۔ یہ ذرہ لفظ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ اب اگر اتنی معمولی چیز کو ذرہ کہتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی اچھا عمل کرے گا تو دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی برا عمل کرے گا تو دیکھ لے گا۔ اتنی معمولی چیز کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر یہ احساس انسان کے ذہن اور دماغ میں ہو کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، چاہے وہ بڑی چیز ہو چاہے چھوٹی چیز ہو یا بہت معمولی ہو جس کو ہم اہمیت ہی نہ دیتے ہوں، ہر چیز کا حساب و کتاب ہونا ہے، تو انسان پہ کتنا احساس طاری ہوگا، کتنا خیال طاری ہوگا، کتنے اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوگی کہ مجھے کس چیز کا لحاظ کرنا ہے، کتنی معمولی سے معمولی اور حقیر چیز کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر کہا گیا کہ معمولی حسن سلوک کو تم معمولی نہ سمجھو، یا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، وہی چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر کے ڈھیر بن جائیں گے اور تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو اگر یہ تصور انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے، اتنی معمولی چیزوں کا حساب کتاب ہونے والا ہے، اگر اچھا کیا تو اس کا بدلہ بھی ملنے والا ہے، برا کیا تو اس کی سزا بھی بھگتنی ہے، تو انسان کتنا اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھے گا، کتنا اپنے آپ کو محتاط رکھے گا، کتنا اپنے آپ کو چوکس رکھے گا کہ چھوٹے چھوٹے کام جو بھلائی کے ہیں وہ بھی کرنے کی کوشش کرے، چھوٹی چھوٹی برائیاں جو نقصان پہنچانے والی اس سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے اس کا انوکھا پن۔ ہمیں اور آپ کو ایسے اندازہ نہیں ہوگا۔ امتحان کی جو پیپر ہم لوگ حل کرتے ہیں نا، اس میں بڑی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، معمولی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، جس کو انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے سلی مسٹیک۔ سلی مسٹیک کا مطلب یہ کہ ایسی غلطی جو ہو جاتی ہے، نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ اب کہیں فل اسٹاپ لگنا ہے، کہیں کامہ لگنا ہے، کوئی جملہ ہے جس میں سوال کیا گیا ہے تو وہاں سوالیہ نشان لگنا ہے، اگر وہ نہ لگے پھر بھی عبارت اور مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جو سخت ممتحن ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پر بھی نمبر کاٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ نے سوالیہ نشان نہیں لگایا، آپ نے کامہ نہیں لگایا، آپ نے فل اسٹاپ نہیں لگایا ہے، جہاں پیراگراف چینج ہونا چاہیے وہاں پیراگراف چینج نہیں کیا ہے، نمبر کاٹ لے گا ممتحن۔ اور رحم دل ممتحن ہوتا ہے تو نظر انداز کرتا ہے، دے دیتا ہے نمبر کی بات تو پوری کہہ دی، بات تو صحیح لکھی ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ ذرہ ذرہ بھلائی کا کاؤنٹ ہوگا، جیسے امتحان میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں ہر چیز کا پاس و لحاظ رکھا ہے یا نہیں۔ اگر رکھا ہے تو ممتحن خوش ہوتا ہے، اچھے نمبرات دیتا ہے، اور اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی معمولی غلطیاں کی ہیں اس پہ گرفت کرتا ہے تو نمبر کاٹ لیتا ہے۔ تو اگر یہ احساس ہو کہ میری معمولی سے معمولی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی بات کو جتنے اچھے ڈھنگ سے پیش کیا جا سکتا ہے اتنے اچھے ڈھنگ سے پیش کرنا چاہیے، تو ہمارے اور آپ کے کاموں میں کوالٹی پیدا ہوگی یا نہیں؟ ہمارے اور آپ کی سرگرمیوں میں معیار پیدا ہوگا یا نہیں؟ ہمارے اور آپ کے کام میں حسن پیدا ہوگا یا نہیں؟ ہم اور آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مفہوم ہے جو اس آیت سے نکلتا ہے۔ ایک اور پہلو ہے اس کے انوکھے پن کا۔ کیا کہا گیا؟ جس نے بھی اچھا عمل کیا وہ دیکھے گا، اور جس نے بھی برا عمل کیا اسے دیکھے گا۔ دیکھ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ اصل تو یہ ہے کہ ہم نے اچھا کیا، اس کا بدلہ ملنا چاہیے نا، اس کا انعام ملنا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے یہاں کہ کوئی اگر اچھا عمل کر کے جا رہا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، اس کا
انعام ملے گا۔ ویسے ہی کہا جا رہا ہے جو برا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس برے عمل کا اس کو بدلہ ملے گا یا اس کی سزا ملے گی، یہ الفاظ نہیں ہیں اس آیت کے اندر۔ گرچہ مفسرین علماء کرام جب اس کی وضاحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مطلب یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس نے اچھا عمل کیا اس کا اچھا بدلہ اس کو ملے گا، اور جس نے برا عمل کیا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ مطلب یہی بیان کرتے ہیں ہمارے مفسرین، لیکن الفاظ میں انعام یا سزا کا تذکرہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کیوں ایسا؟ یہ بھی اس آیت کا انوکھا پن۔ کیسے انوکھا پن ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی برے عمل پر کسی کو سزا دی جائے، یقیناً وہ ایک خوفناک چیز ہے، دہشت ناک چیز ہے، لیکن سزا سے پہلے اس کے سامنے اس کو دکھا دیا جائے، بھرے مجمع میں، بھیڑ میں، لوگوں کے درمیان، کہ دیکھو یہ تمہاری فلم ہے تمہارے برے کرتوتوں کی، اس کا کوئی اثر اس پہ پڑے گا یا نہیں؟ پڑے گا۔ ہر آدمی جو غلط کار ہے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی غلطی دوسروں کے سامنے کھل جائے، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ خود وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ ویسی چیز وہ کرے یا دیکھے۔ اب قیامت کے دن اگر ساری فلم اور ساری ریکارڈنگ سنا دی جائے گی اور دکھا دی جائے گی تو خود یہ ایک طرح کی رسوائی ہوگی، خود یہ ایک طرح کی ذلت ہوگی، چاہے اس پہ سزا دی جائے یا نہ دی جائے۔ ویسے کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، کوئی بڑی خدمت انجام دی ہے، اگر اس کو دوبارہ شو کیا جائے، دوبارہ اس کا مظاہرہ کیا جائے، چاہے اسے کوئی انعام نہ دیا جائے، اس دوبارہ شو کرنے اور مظاہرہ کرنے سے بھی اسے ایک طرح کی خوشی حاصل ہوتی ہے، اسے ایک طرح کا سرور حاصل ہوتا ہے، اسے ایک طرح کا حوصلہ اور جذبہ ملتا ہے۔ تو محض صرف دکھا دینا ہی اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے، اور اس پر جو سزا یا انعام ملنا ہے وہ ہو جائے تب تو اور اس سے وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں جو چیز دکھائی گئی اور سمجھائی گئی ہے کہ جس نے اچھا کیا وہ دکھایا جائے گا، جس نے برا کیا وہ دکھایا جائے گا۔ کیوں دکھایا جائے گا؟ وجہ یہ ہوگی کہ ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال دکھا کر کے بتا دیا جائے کہ دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، کتنے پانی میں ہو، کتنا اچھا کر کے آئے ہو، کتنا برا کر کے آئے ہو۔ اتمام حجت ہو جائے کہ اب جو تم کو سزا ملنے والی ہے یا تمہیں انعام ملنے والا ہے وہ اسی کے مطابق ہے، وہ ایسا ہی مل رہا ہے، یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تمہارے حقوق میں کوئی کمی ہو رہی ہے، اس کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے مرحلے اور کیفیت سے گزارے گا اپنے بندے کو، اس کے بعد جس کو انعام دینا ہے انعام دے گا، جس کو سزا دینی ہے سزا دے گا۔ لیکن اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کیا کافر کیا مومن، تاکہ اس پہ اتمام حجت ہو اور آگے جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں وہ مطمئن رہے کہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی گئی ہے، کسی کا کوئی حق سلب نہیں کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو انعام ملے گا ملے گا۔ دیکھے گا بندہ کہ ہم نے کچھ برائیاں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس کی سزا مجھے نہیں دی جا رہی۔ میں نے کچھ بھلائیاں کی تھی، جتنی بھلائی کی تھی اس کا اجر 100 بنتا ہے، مجھے تو 1000 اجر دیا جا رہا ہے، 1000 انعام دیا جا رہا ہے، جو انعامات بڑھا کر کے ملیں گے۔ تو جب ساری چیزیں سامنے ہوں گی اور اس کے نتیجے میں اس کا رزلٹ سنایا جائے گا
اور وہ رزلٹ اس کے اپنے اندازے کے لحاظ سے اچھا ہوگا کہ مجھے ملنا چاہیے تھا 100 انعام، مجھے تو 1000 انعام مل رہا ہے، مجھے ملنی چاہیے تھی 100 گنا سزا، مجھے تو ایک ہی سزا مل رہی ہے، معمولی سزا مل رہی ہے۔ بہت سارے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھ لینے کے بعد جب عملاً اس چیزوں کو وہ پائے گا تو یہ محسوس کرے گا کہ کتنا اللہ تعالیٰ کریم ہیں، کتنا رحیم ہیں، کتنا غفار ہے، کتنا اس نے فضل فرمایا ہے۔ تو یہ آیت اس انوکھے پن کو واضح کرتی ہے، اس انوکھے پن کو واضح کرتی ہے۔ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کیا کیا ہوگا اس وقت حساب و کتاب کے وقت۔ میں صرف ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے حضور لایا جائے گا، اس نے کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہوں گے، وہ گناہ اس کے سامنے دکھایا جائے گا، اس کے بعد کہا جائے گا کہ تمہارے یہ گناہ معاف کر دیے گئے، اور صرف معاف نہیں کیے گئے بلکہ اس کے بدلے تم کو ایک نیکی بھی دی جا رہی ہے، اور اب تم آرام کی زندگی گزارو گے، گویا تمہیں جنت ملے گی اور انعام پاؤ گے۔ اب اتنا اللہ کا کرم اور فضل دیکھ کر کے وہ بندہ اس کیفیت میں آ جائے گا کہ کہے گا اے اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کے علاوہ میں نے یہ بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، ہے نا؟ تو جس طرح تو نے میرے چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھلائی اور نیکی میں بدل دیا ہے، میرے توبہ اور میرے مغفرت چاہنے کی وجہ سے، میرے ان بڑے بڑے گناہوں کے بدلے میں کیا؟ اب اللہ کے رسول یہ بیان کر کے ہنس پڑے کہ دیکھو، ذرا سا مل گیا، اس سے بڑے بڑے گناہ کو پیش کر کے چاہتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نواز دے۔ اتنا کرم ہوگا اللہ کا، اتنا فضل ہوگا اللہ کا۔ اللہ ہم لوگوں کو اچھے سے اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے